علیکم ایوریون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ منور اور یہ ہے ناول گنہگار منزہ نیاز کا قسط نمبر 2۔ چلے آئیں پھر ہم اس کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ طلحہ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، بھائی کبھی نہیں مانیں گے۔ اگر انہیں ہماری محبت کا علم ہو گیا تو وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں گے۔ سارا کی آواز میں لرزش تھی اور آنکھیں اضطراب سے بڑی ہوئیں۔ وہ دونوں گراؤنڈ کے سنسان گوشے میں آمنے سامنے تھے اور ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی، مگر ان کے درمیان خاموشی کی تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ تو تم بس بھائی کے ڈرنے سے مجھے چھوڑ دو گی؟ طلحہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نگاہوں میں جنون اور مایوسی کا عکس ابھرا تھا۔ کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں جتا سکتی، اتنی بھی ہمت نہیں جتا سکتی؟ سارا تمہیں اندازہ بھی ہے تم میرے لیے کیا ہو؟ سارا نے نظر جھکا لی۔ اس کے دل میں کئی طوفان اٹھنے لگے تھے۔ طلحہ کی باتوں میں وہی شدت تھی جو اسے ہمیشہ کمزور کرتی تھی۔ میں کوشش کروں گی بھائی سے بات کرنے کی، اس نے بے یقینی کے باوجود آہستہ سے کہا۔ مجھے امید ہے شاید وہ مان جائے۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ طلحہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کے لبوں پر مصنوعی سی مسکراہٹ تھی، جیسے خود کو بہلا رہی ہو، جبکہ طلحہ یک ٹک اسے دیکھتا رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، جذبہ، ہوس یا صرف ایک کامیابی کا غرور۔ سارا کو یکدم وہ نگاہیں اجنبی لگنے لگیں۔ پورا راستہ ان کے دماغ میں صرف اون کی فکریں گونج رہے تھے۔ 6 کروڑ کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی جسے وہ ٹھکرا دیتی، اور پھر کون سا نور ان کی سگی اولاد تھی جو وہ فکر کرتے۔ ایک بوجھ جو ان کے کندھے پر تھا اب سرکنے لگا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ جب وہ گھر پہنچے تو وہاں پہلے سے ایک بائک کھڑی تھی۔ بائک کو دیکھ کر انہیں معلوم ہو گیا کہ کون آیا ہے۔ ماتھے پر تیوری لیے وہ اندر کی طرف بڑھ گئے۔ سامنے اس چھوٹے سے لاؤنج میں صوفے پر ان کی اکلوتی بہن اپنے بیٹے کے ساتھ براجمان تھی۔ میز پر بہت سے لوازمات کے ساتھ تحائف اور مٹھائی بھی رکھی تھی۔ آگے سراج، آؤ میں کب سے راہ تک رہی تھی کہ کب آؤ گے، آؤ بیٹھو ادھر۔ ان کی بہن نے دوسرے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ تم کب آئی صوفیہ؟ انہوں نے بیٹھتے ہوئے تحمل سے پوچھا۔ لو بھلا، اب کیا مجھے تمہارے ہاں آنے کے لیے لوگوں کی اجازت تو لینی نہیں ہے؟ پھر اس بات کی کیا تک بنتی ہے؟ آخر میں انہوں نے مصنوعی قہقہ لگایا۔ اماں اوور ایکٹنگ بند کر، کام کی بات کر۔ ساٹھ پر تھا مانی سرگوشی میں بولا۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ کام کی بات کرو صوفیہ، اور یہ سب کیا ہے؟ ان کا اشارہ تحفے اور مٹھائی کی طرف تھا۔ ماما بھی پریشان تھی۔ وہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ سمجھ رہی تھی کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، مگر فی الحال وہ خاموش بیٹھی تھی، جبکہ ہاتھی ناپسندگی سے مانی کو گھور رہا تھا، جو ہر زاویے سے گھنڈوں کا سربراہ لگتا تھا۔ مانی ہاتھی کی نظروں سے جزبز ہونے لگا، مگر ڈھیر پناہ نظر انداز کرتا رہا۔ وہ کیا ہے کہ سراج میں آج ایک بہت بڑے اور خاص مقصد سے آئی ہوں۔ صوفیہ نے مسکرا کر بات کا آغاز کیا۔ ان کی بات سمجھتے ہوئے سراج الحسین کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے، مگر وہ بظاہر خاموش رہے، جبکہ آئمہ نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ مجھے تمہاری نور اپنے معنی کے لیے بہت پسند آئی ہے۔ اب آج تو میں رشتہ پکا کر کے ہی جاؤں گی۔ آخر میں وہ مسکرائیں۔ کچن میں چائے لاتی نور کے قدم زنجیر ہوئے۔ ایک لمحے کو اس کا دل کانپا۔ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، اور وجہ میں بتانا پسند نہیں کروں گا، سراج الحسین نے کہتے ہوئے آخر میں ناگواری سے مانی کو دیکھا۔ ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو سراج؟ کیوں منظور نہیں ہے؟ آخر مجھے بھی تو معلوم ہو کس چیز کی کمی ہے میرے معنی میں۔ ان کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ نور میری بیٹی ہے، اور میں ہرگز کسی آوارہ اور بے روزگار سے اس کی شادی نہیں کروں گا۔ انہوں نے گویا صوفیہ بیگم کی بےعزتی ہی کر دی تھی۔ کم سے کم ان کو یہی لگا۔ تم بول رہے ہو سراج کہ وہ تمہاری سگی اولاد نہیں ہے؟ کیا تم وہ نہیں ہو جس نے ہمیشہ اس سے نفرت کی، کبھی اسے باپ کا پیار نہیں دیا؟ اب تم کس منہ سے اسے اپنی بیٹی کہہ رہی ہو؟ ارے میں تو تمہارا بوجھ ہلکا کرنے آئی تھی۔
وہ روانے میں بول رہی تھی کہ سراج نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے صوفیہ۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ میں نے ماضی میں بہت کچھ غلط کیا ہے اس کے ساتھ، مگر اب مجھے احساس ہو گیا ہے اور اب میں جانتے بوجھتے پھر سے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا۔ اس لیے برائے مہربانی تم یہاں سے تشریف لے جا سکتی ہو۔ کہتے ساتھ ہی وہ اٹھے اور کمرے کی طرف چلے گئے۔ آئمہ ان کے پیچھے ہی اٹھ کر چلی گئی، جبکہ صوفیہ بیگم تل ملاتے ہوئے انہیں اور اونچا بڑبڑاتے اپنا پرس اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ مانی بھی ان کے پیچھے لپکا تھا۔ ابھی وہ بیرونی دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس کی نظر کچن کے دروازے پر بت بنی نور پر پڑی۔ وہ حجاب میں ساکت نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ مانی اچھل کر اس کے پاس جا پہنچا۔ وہ چونکی اور جلدی سے کچن کے اندر جانے لگی۔ کے اندر جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ مانی نے اپنا بازو آگے کر کے اس کا راستہ روک دیا۔ کدھر جانے جگر، ابھی کچھ دیر رکو تو صحیح، ابھی جی بھر کے دیکھا، مجھے تمہیں دیکھنے تو دو، قسم سے قیامت سے کم نہیں لگ رہی۔ وہ غلیظ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف لے جانے کے لگا تھا کہ ایک ناٹے دار تھپڑ اس کی گال پر پڑا۔ مانی نے بے یقینی اور پڑے نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ نور نفرت سے اس کو دیکھتی جلدی سے کچن میں چلے گی۔ مانی نے اپنا وہی ہاتھ گال پر رکھا۔ دیکھ لو، میں تمہیں آخر خود کو سمجھتی کیا ہوں؟ میری ماں یہاں مانگنے آئی تھی، اب میں چھین کر دکھاؤں گا۔ آنکھوں میں صفاقیت لیے وہ تیزی سے پلٹ گیا۔ بار میں ہر طرف چہل پہل تھی۔ وہ صوفے پر یوں گرا پڑا تھا جیسے وجود تو سلامت ہو مگر اندر سے کچھ مر چکا ہو۔ اس کی ہونٹوں سے دھواں نکل رہا تھا، آنکھیں بوجھل اور سوچے حالی تھی۔ پیچھے کہیں دھیما میوزک بج رہا تھا۔ ہلکی روشنی میں اس کا وجیح چہرہ کافی دلکش لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں اور ایک ہاتھ صوفے کی ہتھے پر، دوسرے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا۔ سامنے شیشے کی میز پر ایش ٹرے میں بہت سے سگریٹ کے ٹکڑے پڑے تھے۔ ایک لڑکی کاؤنٹر پر گئی، ڈرنک بنوائی، اس کے پاس چلی آئی۔ اون نے اپنے پیروں میں ایک نرم گداز وجود کو محسوس کیا مگر دیکھا نہیں۔ اس لڑکی نے ڈرنک سامنے رکھی اور اس کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ اون نے سگریٹ کا ٹکڑا ایش ٹرے میں مسل دیا اور وہ گہری نگاہوں سے فرصت سے اس لڑکی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس لڑکی کا لباس کافی حد تک قابل اعتراض تھا۔ اس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا مگر اس کے باوجود بھی اس نے گہرا میک اپ کر رکھا تھا۔ اس نے گلاس بھر کر اون کی طرف بڑھایا۔ اون نے بنا کچھ کہے گلاس لے لیا۔ اون نے دوسرا گلاس بھرا، پھر دلکشی سے مسکرائی اور گلاس لبوں سے لگا لیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ پڑ رہی تھی جبکہ اون نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا تھا۔ لڑکی نے دوبارہ گلاس بڑھا، اب کی بار اون نے رک کر اس کو دیکھا۔ اس کی نظریں ہی ایسی تھی کہ لڑکی مزید کھل کر بیٹھ گئی۔ تم جیسے مرد تنہائی سے نہیں صرف جسم سے ڈرتے ہیں، تو سوچو شاید میں تمہاری رات کی ضرورت بن جاؤں۔ وہ مسکرائی اور اون کے ہاتھ سے گلاس لے کر ایک ہی سانس میں ختم کر دیا۔ اس کی بات پر اون عجیب طریقے سے مسکرایا۔ کس چیز کی ضرورت ہے مجھے؟ اس نے اس لڑکی کے چہرے کو دھیرے سے چھوا۔ دوبارہ مسکرائی اور اپنا چہرہ اس کے بالکل قریب لے گئی۔ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ میں سب کے سامنے نہیں دے سکتی، اس لڑکی نے بے حیائی سے کہا۔ اون نے صرف ایک نظر ڈالی، وہ نظر جو شکار کرنے سے پہلے شیر ڈالتا ہے، بغیر کچھ بولے اٹھا، جیسے فیصلہ پہلے ہی کر چکا ہو، اور بار میں بنے بہت سے کمروں میں سے ایک کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی اونچی ہی پر مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی آئی۔ دروازہ بند ہوا، روشنی بجھی اور اون کی روح مزید اندھیرے میں ڈوب گئی۔ نے اسے دیکھتے دروازہ لاک کر دیا اور ساری لائٹس بھی آف کر دی۔ لڑکی کا چہرہ قریب آیا لیکن اون کی نظروں میں اچانک وہ سیاہ آنکھیں ابھری، وہیں جو اسے بے بسی سے گھور رہی تھی۔ ایک لمحے کو وہ رکا، پر وہ لمحہ بھی سگریٹ کے دھوئیں کی طرح اڑ گیا۔ جسم کا نشہ روح کی پیاس کبھی نہیں بجھاتا۔ نور میری بیٹی ہے، وہ روتے ہوئے کمرے میں پہنچی اور وہیں کمرے کے وسط میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے، اس کے سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔
مجھے اب احساس ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ لبوں پر رکھ دیے۔ میری بیٹی، میری بیٹی۔ اس نے پھر تیزی سے اپنی آنکھوں کو رگڑا۔ اس کا یقین جو پاش پاش ہوا تھا چڑھنے لگا، سارے منفی حالات ختم ہونے لگے، ٹوٹا ہوا دل جڑنے لگا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی۔ قدم یہاں وہاں پڑنے لگے تھے۔ خوشی اتنی تھی کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور شاید ہنس بھی رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ رک گئی۔ اندر آئمہ سراج سے لڑ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سراج کا نور کا نکاح، مگر کس کے ساتھ؟ اور آپ نے اتنی جلدی فیصلہ کر بھی لیا؟ وہ ٹھٹکی۔ ہاں، کل نکاح ہے اس کا اور میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ تم بھی جا کر اپنی بیٹی کو بتا دو، وہ تیار ہو جائے، اور یہاں پر انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سراج نے ناگواری سے کہا۔ مگر وہ ہے کون؟ اب کہ ان کو اچنبھا ہوا تھا۔ میرا باس ہے، اور وہ ایک لمحے کو رکے۔ اور وہ بدلے میں کچھ بھی نہیں لے رہا، بس صادقی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز بھی نہیں لے گا۔ اور وہ ایک دم چپ ہو گئے۔ ایما بیگم پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور انہوں نے پوچھا، وہ مجھے نور کے بدلے 6 کروڑ دے رہا ہے؟ انہوں نے اب جا کر اصل وجہ بتائی تھی۔ ایما نے صدمے سے انہیں دیکھا۔ کیا کہا؟ 6 کروڑ؟ کیا آپ میری بچی کو 6 کروڑ میں بیچ کر آ گئے ہیں؟ وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ باہر کھڑی نور نے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا۔ وہ خود کو گرنے سے بچانا چاہتی تھی۔ ہاں ہاں، بھیج دیا میں نے، اسے سودا کر دیا، اور اس کا جا کر اپنی بیٹی کو بتا دو کہ اگر اس نے انکار کیا تو جان سے مار دوں گا اس کو۔ وہ چلائے۔ نور کس طرح واپس پہنچی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی، جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ دھیرے سے بند کیا اور وہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ اپنے کپ کو پہاڑ پر قابو پا۔ اس کے پیچھے دروازہ پیٹا جا رہا تھا، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں کنواں بن گئیں۔ وہ 4 لڑکیوں کا گروپ تھا جو یونی گراؤنڈ میں ایک دوسرے کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ ان کی گفتگو کا موضوع صرف ایک ہی شخص تھا۔ یار سونیا، سچ کہوں، اگر وہ مجھے ایک بار دیکھ لے نا تو میں اپنی ہر بیوٹی پارلر کی رسید اس کے نام کر دوں۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنا پرفیکٹ بندہ کبھی نہیں دیکھا۔ بولنے والے کے چہرے پر اتنا میک اپ تھا کہ اس کی اصل شکل بھی پہچاننا مشکل تھی۔ یسا اس طرح کا لڑکا ہے جسے دیکھ کر دعائیں نکلتی ہیں اور دل کرتا ہے پلیز میرا نصیب ایسا ہو۔ مہا کا انداز ہائی والا تھا۔ ایک تو وہ ہینڈسم اتنا ہے کہ نگاہ نہیں ٹکتی، اور اوپر سے اس کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ ہر کوئی اسے مڑ مڑ کر دیکھتا ہے۔ سونیا نے بڑھ کر تقریباً منہ میں ٹھونستے ہوئے کہا۔ اور اوپر سے وہ چلتا ایسے ہے جیسے پورا ٹائٹینک یونیورسٹی کی واک پر اتر آیا ہو۔ اس کی آواز پھنسی پھنسی تھی۔ اور تو وہ لڑکیوں کو نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے اکثر یونی کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ یعنی جس نے بھی اس کی تربیت کی ہے بے کمال کی ہے نا مارو؟ یہ ماہا تھی جس نے اضافہ کرنے کے ساتھ بیٹھی مارو سے تائید بھی چاہی۔ مارو نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ واہ بھائی، بندہ نماز پڑھ لے تو ولی سمجھ لیا جاتا ہے، باقی سب گرلز کی ریپوٹیشن گئی گٹر میں۔ اس کا انداز اونہا والا تھا۔ حد ہے بھائی، تمہیں تو صرف اپنے بابا ہی ہینڈسم لگتے ہیں، باقی کئی بار میں۔ سونیا نے ناک بو چڑھائی، جبکہ مارو دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ یار بس ایک بار تم اسے غور سے دیکھو تو صحیح، اگر پھر بھی تمہارا دل نہیں دھڑکتا تو میں کہوں گی کہ تمہارے اندر کوئی جذبات نہیں ہے۔ یہ دانیہ تھی۔ پھر ہاں، مجھے اس میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے، اور پلیز یار کوئی اور بات کر لو، میں پچھلے آدھے گھنٹے سے یسا نامہ سن کر بور ہو گئی ہوں۔ انہوں نے کتاب بند کر کے بیگ میں ڈالی۔ ارے وہ دیکھو یسا، مہا نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ سب نے بیک وقت اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ دور سبز زار پر وہ سنجیدہ نظروں سے موبائل پر کچھ دیکھتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ایک کندھے پر بیگ لٹک رہا تھا۔ معروف نے بے اختیار اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس نے دیکھا کہ جہاں سے وہ گزرتا تقریباً ہر کوئی مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہا تھا، خاص طور پر لڑکیاں۔ مگر اس نے کسی بھی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا نہ گیا وہ دیکھتی ہی رہی۔ میں نے مزاق کیا تھا، تم نے تو پوری فلم لگا لی آنکھوں میں۔ چلو ہٹو، کہیں افسانہ نہ بن جائے۔
دانیہ نے اس کی محویت دیکھی تو اسے چھیڑتے ہوئے بولی، بہرون سر جھٹکا، او سنو، یسا صرف ہینڈسم نہیں، پیور بلڈ ہے، کلاسک لیگیسی کا بیٹا۔ اس کی ماں ایک کوئین ہے، باس لیڈی ٹائپ، اتنی سویٹ ہے کہ حد نہیں۔ میں نے ان کو دیکھا بھی ہے، میرے بھائی ان کے آفس میں کام کرتے ہیں۔ بھائی نے یسا کو کئی بار ان کے ساتھ آفس میں دیکھا ہے۔ یسا کی ممی بہت باوقار اور بہت خوبصورت ہے۔ بھائی ان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ اور تم لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یسا کے والد کی اس کے بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ انہوں نے اسے اکیلے پالا ہے۔ یسا کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ سنگل پیرنٹ کی اولاد ہے۔ یقیناً اس کی ممی نے بہت محنت کی ہے، ورنہ تو عموماً بنا باپ کے بچوں کو بگڑتے ہی دیکھا گیا ہے۔ ماہا نے پوری رپورٹ ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ دونوں دلچسپی سے اسے سن رہی تھی، جبکہ مارو نے پھر سے کتاب اٹھا لی، مگر اس بار وہ خاموش رہی تھی۔ ماما پچھلے 2 گھنٹے سے اسے سمجھا رہی تھی، وہ بہت رو رہی تھی، معافی بھی مانگ رہی تھی۔ نور بالکل چپ سی بیٹھی تھی، جیسے اس سے کسی چیز سے فرق نہیں پا رہا۔ آج اس کا نکاح تھا، کل سے وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں بالکل ویران اور بنجر ہو گئی تھی۔ ماما کو ہول اٹھ رہے تھے کہ وہ بولتی کیوں نہیں ہے، کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کچھ تو کرے، مگر اس نے اپنے لب سی لیے تھے۔ تھوڑی دیر میں سراج الحسین اکاؤ ہاں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ وہ نور کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے، مگر نہ دیکھ پائے کیونکہ وہ نور کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ سراج الحسین نے تو گویا بے حسی کا ہول ہی چڑھا لیا تھا، جیسے انہیں کسی چیز سے فرق ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ نکاح کے بعد ایک لڑکی اس کے پاس آئی تھی، وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بھابی جانی، وہ خوبصورت سی لڑکی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور دھیرے سے کھڑی ہو گئی۔ رخصتی کے وقت ہادی اس کے پاس آیا، وہ بہت رو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور بابا نے اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ وہ اپنے بابا کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نور نے بنا کچھ کہے اس کا گال تھپ تھپایا، جبکہ وہ اس سے لپٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا تھا۔ آپ بھی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکا آپ کے لیے، وہ صرف یہی کہہ رہا تھا۔ نور نے اس سے الگ کرتے اس کے آنسو صاف کیے۔ ماما سے ملنے کے بعد وہ فوراً ہی پلٹ گئی، کیونکہ اس نے دیکھا تھا بابا کو اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ یہ ختم ہو گئی ہے ناول کی، تو اب ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ناول کے ایپیسوڈ میں۔ تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ کر دیا کہ اپنے ریویو دے دیا کریں کمنٹ سیکشن میں، اور لائک بھی کر دیا کریں، سبسکرائب بھی کر دیا کرو اور شیئر بھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو رائٹر ہے نا اس کو موٹیویشن ملتی ہے۔ تو خدا حافظ، پھر ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔